اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں پہلا خط ملا ہے سکھر سے اللہ نواز صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک میں دن کے وقت دانتوں کو سفید کرنے والی کٹ کے استعمال کرنے کا کیا حکم ہے، اور واضح رہے کہ اس میں ایک مادہ ہوتا ہے جو دانتوں کو سفید کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے. یہ عمل کئی گھنٹوں تک جاری رہتا ہے. کیا اس کا استعمال جائز ہے؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ دانتوں کو سفید کرنے والی کٹس میں دانتوں کی شکل کے سانچے ہوتے ہیں جن کے اندر دانتوں کو سفید کرنے والا مادہ ہوتا ہے. ان سانچوں کو دانتوں پر پہنا دیا جاتا ہے اور ایک خاص وقت تک انہیں دانتوں پر ہی لگا رہنے دیا جاتا ہے. اور ان سانچوں کے روزے کے صحیح ہونے پر مؤثر ہونے کا معاملہ اس بات پر منحصر ہے کہ آیا ان سانچوں سے مادہ نکل کر منہ کے اندرونی حصے میں جاتا ہے. تو اس کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ انہیں دانتوں اور مسوڑوں پر مضبوطی سے رکھا جائے تاکہ منہ میں کوئی چیز نہ نکلے، یا باہر نکلے بھی تو روزے دار اسے تھوک سکے. اس صورت میں یہ سانچے روزے پر منفی اثر انداز نہیں ہوتے، کیونکہ اس صورت میں ایسا کوئی سبب نہیں ہے جس سے روزہ ٹوٹ جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ جب مادہ سانچے سے خارج ہو جائے اور روزے دار اسے نگل جائے تو اس صورت میں روزے دار کے لیے ان کا استعمال جائز نہیں ہوگا. اور اسی طرح جیسے بعض علماء سے پوچھا گیا کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کے استعمال کے بارے میں کیا حکم ہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس کی دو ہی صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ بہت تیز ہو اور معدے تک پہنچ جائے، انسان اسے کنٹرول کرنے سے قاصر ہو، تو اس کے استعمال روزے دار کے لیے ممنوع ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ روزہ توڑنے کا سبب بنے گا. اور جو چیز حرام کام کی طرف لے جائے وہ ذریعہ بھی حرام ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سیدنا لقیط ابن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنی ناک میں اچھی طرح پانی چڑھا کر جھاڑا کرو، الا یہ کہ تم روزے سے ہو. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں مبالغے کے ساتھ ناک کے ذریعے پانی کھینچ کر جھاڑنے سے منع کیا ہے. تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں اگر ٹوتھ پیسٹ تیز ہو اور معدے تک پہنچ جائے تو اس صورت میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے، یا کم از کم ہم یہ کہیں گے کہ ایسے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال مکروہ ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ٹوتھ پیسٹ اتنا تیز نہ بھی ہو اور اسے معدے تک پہنچنے سے روکا جا سکے تو اس کے استعمال میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ منہ کے اندرونی حصے کا بھی حکم وہی ہوتا ہے جو منہ کے ظاہری حصے کا ہوتا ہے. چنانچہ روزے کی حالت میں انسان پانی کی کلی کر سکتا ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لہذا اگر منہ کے ظاہر ہونے والے حصے اور اندرونی حصے کا حکم یکساں ہو تو روزے دار کو کلی کرنے سے بھی روکا جاتا. تو اس کا ہی مطلب یہ ہے کہ اس میں ایسی صورت میں کہ جبکہ وہ اس کے حلق سے نیچے نہیں ہے، صرف منہ کے اندر ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح ایک اور ہمیں خط ملا ہے حیدرآباد سے حبیب الرحمان صاحب کا. وہ کہتے ہیں میں کہ فیکلٹی آف نرسنگ کا طالب علم ہوں اور ہم نے الرجی ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے وہ ہم نے سیکھا ہے. پورے گروپ نے ایک دوسرے کو نمکین محلول کا انجیکشن لگایا تاکہ یہ سیکھ سکیں یہ ٹیسٹ کیسے کرنا ہے، اس کا کیا حکم ہے. اس کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ علاج کے لیے لگائے جانے والے ٹیکے روزے کے لیے ناقض نہیں ہوتے، یعنی اس کو فاسد نہیں کرتے، الا یہ کہ وہ غذائی ضروریات کو پورا کریں تو یہ چیز روزے کو توڑ دیتی ہے. مثلا وٹامن ہے، دیگر غذائی محلول کے جو ٹیکے جو خون میں شامل ہو جاتے ہیں ان کے لیے پھر وہ منع کیا گیا ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی فقہ اکیڈمی نے اس بارے میں جو اپنی قرارداد پیش کی ہے اس میں یہی بتایا گیا کہ جلد، پٹھوں یا رگوں میں لگائے جانے والے دوا پر مشتمل ٹیکے جبکہ غذائی محلول اور ٹیکے روزہ توڑ دیتے ہوں تو وہ جائز نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی سوال کیا گیا ہے کہ پٹھوں، رگ، کولے پر ٹیکا لگوانے کا کیا حکم ہے، تو اس کا جواب بھی یہی دیا گیا کہ رگ، پٹھے یا کولے پر انجیکشن لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ دار کو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ روزہ توڑنے والی اشیاء میں شامل نہیں ہے. نہ ہی روزہ توڑنے والی اشیاء کے حکم میں ہے، کیونکہ یہ نہ تو کھانا ہے نہ ہی پینا ہے، نہ ہی یہ کھانے پینے کے حکم میں آتا ہے، اور اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ہاں ایسے ٹیکے روزے پر اثر انداز ہوتے ہیں جو کھانے پینے کی ضرورت پوری کرتے ہوں، انسان کو طاقت دیتے ہوں، تو اس صورت میں پھر وہ ان سے اجتناب کرنا چاہیے.
تو اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الرجی چیک کرنے کے لیے جلد کے نیچے نمکین محلول کا انجیکشن لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ غذائی ضرورت پوری نہیں کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر وہ لگائے جاتے ہیں صرف اس کے ٹیسٹ کرنے کے لیے تو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔